بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مذہبی اور دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے ان راستوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ناظرین کرام، رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان تعلیمات پر عمل درآمد کر کے ہمیں اپنی زندگی کو آسان سے آسان گزارنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج دعا کے حوالے سے خصوصی بات ہوگی اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر جناب قاری زاہد شریف الازری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا اور 94 نیوز کو آپ ٹائم دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے قاری صاحب، ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے اپنے ناظرین تک یہ کچھ مذہبی اور دینی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں شیئر کرنا مقصد ہوتا ہے، تو یقیناً آپ بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے خوبصورت موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے دعا۔ تو دعا کا مطلب پکارنا ہے، یاد کرنا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک آپ بہت ساری قیمتی باتیں یقیناً آپ شیئر کریں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کی فضیلت یا دعا کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ آج کی اپنی گفتگو جو کہ آپ نے فرمایا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے اس فرمان سے، اس آیت کریمہ سے کرنا چاہوں گا کہ دعا کی اہمیت، جی جیسا کہ خود آپ نے آغاز میں فرما دیا کہ دعا کا مطلب پکارنا، یاد کرنا۔ ایک ہوتا ہے مطلق کسی کو پکارنا، کسی کو آواز دینا، جی اور دعا خصوصی طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو اس دعا سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ بالکل، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ مصائب و آلام میں گرا ہوا آدمی، آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا انسان جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا آدمی جب اپنے پروردگار کی بخشش کو صدا دیتا ہے تو اس پکارنے کو دعا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان خوشی اللہ۔ کا موقع ہو یا پریشانی کا عالم ہو، حالات جیسے بھی ہوں، غم کی کیفیت ہو، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کے کرم کو صدا لگاتا ہے تو اس کے دعا کہتے ہیں۔ دعا کہتے ہیں، بالکل۔ تو اللہ کریم قرآن مقدس میں دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کہ دعا کیسا عمل ہے، دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، دعا کے حوالے سے قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، دعوت دی ہے کہ اے میرے بندوں، مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، میرے کرم کو صدا لگاؤ، مجھ سے بخشش طلب کرو۔ تو بار بار اللہ پاک نے اس طرف انسانوں کی اور بالخصوص اپنے بندوں سے مراد جو حضور کی امت ہے، جی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں بار بار دعوت دی ہے کہ میرے کرم کو میری بارگاہ میں آ کے صدا لگاؤ، پکارو مجھ سے مانگو۔ جی تو جو آیت کریمہ سہارے کے طور پہ میں نے تلاوت کی،
اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جی جی اے میرے محبوب کریم، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر سوال کریں کس چیز کا؟ میرے متعلق، کہ ہمارا رب کہاں ہے، بالکل جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن وہ کہاں ہے؟ ہم اسے پکارتے ہیں، کیا وہ ہماری پکار کو سنتا ہے؟ ہم اس سے مانگتے ہیں، کیا ہمارے مانگنے کو وہ قبول فرماتا ہے، ہمیں عطا فرماتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے محبوب جب میرے بندے آپ سے آ کر میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں فإنی قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ بہت قریب ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بتائیے جب کسی آزمائش میں مبتلا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی پریشان حال کو، یا کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں، میں جس کے کرم کو صدا لگا رہا ہوں، جی جی وہ کہیں غافل نہیں بیٹھا، وہ میری پکار کو ایسا نہیں ہے کہ سن نہ رہا ہو۔ جب اللہ پاک کا اسے یہ فرمان مل جائے اور اسے تسلی دی جا رہی ہے کہ بندے پریشان نہ ہو، میں تیری پکار سے غافل نہیں ہوں، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں، میں تیرے بہت زیادہ قریب ہوں۔ قریب ہوں، بالکل۔ تو بتائیے قبلہ ڈاکٹر صاحب جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا پروردگار جس کو میں پکار رہا ہوں، جو میرا خالق بھی ہے، جو میرا مالک بھی ہے، جو میرا رازق بھی ہے، جو میرا پروردگار ہے، جس نے مجھے ایک پانی کی بوند سے یہ خوبصورت جسم عطا فرمایا، پیدائش کے سارے مراحل اس نے طے کروائے اور مجھے طرح طرح کی نعمتیں بخشی، آج اگر مجھ پہ آزمائشیں آئی ہیں، دنیا میں مختلف چیزوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، تو ایسے میں میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے۔ تو بتائیے پھر اس بندے کو کتنی راحت کا سامان مل جائے گا۔ جی جی حضرات مکرم، آپ کے 94 کے اسٹوڈیو سے میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو یہ آیت کریمہ کے تناظر میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ آگے اللہ پاک فرماتا ہے جب محبوب آپ سے پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے تو بتائیں قریب ہے۔ قریب ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو آج کا ہمارا خاص کر موضوع ہے جی جی دعا کے حوالے سے، جی بالکل۔ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ سنتا ہوں۔ میں جب کوئی مجھے بلاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، بالکل۔ مانگنے والے کو عطا فرماتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہیں تسلی دے دو، انہیں بتا دو تمہارا پروردگار، تمہارا خالق مالک تم سے غافل نہیں ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا فرمانا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں اللہ کریم بار بار دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ دعا نہیں مانگتا۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دے۔ جی جی اللہ پاک فرماتا ہے جب تک میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے، وہ سوال کرتا رہتا ہے، میں اسے عطا فرماتا رہتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی خوبصورت جی ماشاءاللہ۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جی جی اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں جی ایک میدان کے اندر اور ان کے طرح طرح کے سوال ہوں، کوئی اپنی بخشش کا سوال لے کے آئے، بڑا کوئی گناہ گار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، وہ اپنی بخشش کا سوال کریں، کوئی دنیا کا طلبگار ہو کہ مجھے اتنا سونا، ہیرے جواہرات، بینک بیلنس، کوٹھیاں، الغرض، تو وہ اپنا سوال کرے، کوئی اور آ جائے اولاد کا طلبگار، کوئی اپنی عمر کے اضافے کا سوال لے کے آئے، الغرض مختلف لوگ ہوں اور مختلف ان کے سوال ہوں، مختلف مانگنے والے ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں، سارے کے سارے مختلف سوال کر رہے ہوں، فرمایا اگر میں ساروں کی پکار اور ان کے سوال کے مطابق سب کچھ عطا فرما دوں
فرمایا میرے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے نہ مانگے تو پھر بھی میرے خزانے کوئی ایسے نہیں ہیں جو خراب ہو رہے ہوں. بالکل. تو اللہ کریم کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے, سوال کرتا ہے. اور ایک حدیث میں اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کا سوال کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے, اللہ کریم کے حضور رجوع کرتا ہے, تو اللہ کی رحمت کتنی خوش ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی دور دراز کے سفر پہ نکلے اور اس کے پاس ایک سواری ہو جس کے اوپر اس کا خورد و نوش ہو, یعنی کھانے کی چیز اور پینے کے لیے پانی, اور صحرائی علاقہ ہے, دور دراز کا اس نے سفر کرنا ہے, صبح سے نکلے اور دوپہر میں جا کے اسے صحرا کے اندر کوئی ایک درخت پیڑ نظر آتا ہے, تو وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہاں پر لیٹ جاتا ہے. صحرا کتنی گرمی ہوتی ہے, دور دراز تک مکانات نہیں ہوتے, کوئی انسان نظر نہیں آتے, بالکل, تو وہاں تنہا ماحول ہوتا ہے. بالکل. تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے جب سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اٹھتا ہے تو اس کی سواری نہیں ہوتی جس کے اوپر بیٹھ کے اس نے سفر کرنا ہے, اور جس کے اوپر اس کا سامان خورد و نوش ہے, کھانے کا سامان ہے, پینے کا پانی ہے. تو فرمایا کہ اگر اس کی سواری گم ہو جائے تو بتاؤ اسے کتنا افسوس ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یقیناً اسے موت نظر آ رہی ہے. بالکل. حضور نے فرمایا ہاں, اسی عالم میں وہ بیٹھ جاتا ہے, موت کا انتظار کرتا ہے, پریشان حال. پھر کیا ہوتا ہے, وہ پریشان ہو کے یوں بیٹھا ہوتا ہے, تو ایسے میں اس کے سواری پیچھے سے آئے اور آ کر اسے اپنے واپس لوٹنے کا احساس دلاتی ہے, اپنا منہ سر اس کے کندھوں پہ لگا کے, تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے میری سواری آ گئی ہے. تو حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. جی حضور یقیناً اسے تو نئی زندگی مل گئی, اس کے لیے تو بڑی راحت اور بڑی سکون اور خوشی کی بات ہے, عید سے بڑھ کے اسے خوشی ہوگی. حضور نے فرمایا اس آدمی کو جس کی سواری گم ہو گئی تھی, سواری کے ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو اللہ کی رحمت اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے, ہم عبد ہیں, بندے ہیں, اپنے معبود سے مانگنا ہمارا کام ہے. اس کی رحمت تو وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ جب پچھلی رات ہوتی ہے تو اللہ کریم کی رحمت تو صدا لگاتی ہے, بندے اٹھ آ نا میری بارگاہ میں, جو تو مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا. تو اللہ کریم کی رحمت بار بار صدا لگاتی رہتی ہے, یہاں تک کہ صبح کی اذان جو ہے وہ صدا بلند ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس سے پہلے کا جو حصہ ہے رات کا پچھلا پہر, وہ سارا اللہ کریم اپنی شان قدرت کے مطابق پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے, اپنے بندوں کو پکارتا ہے, اپنے بندوں کو بلاتا ہے. ہم غافل لوگ ہیں, ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن چاہیے تو یہ کہ اس وقت ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں, اللہ کی اس پکار پر ہم لبیک کہیں, پھر دیکھیے اللہ کریم اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے. بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے. ناظرین کرام, آج بات ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے. قبلہ قاری زاہد شریف الازری صاحب بہت خوبصورت اور احسن انداز میں ہمیں دعا کے حوالے سے بریف کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ اللہ کے حضور ہم نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں, اللہ سے کیسے طلب کرنا ہے. اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے, جب بھی اس کی بارگاہ میں التجا کریں, جب بھی اس کی بارگاہ سے کچھ مانگے تو وہ مالک کائنات عطا کرتا ہے. اور پھر ہم نماز کی حالت میں جب کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی تو اپنے رب کے حضور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے مالک کائنات ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تیرے نیک بندوں, سورۃ فاتحہ سارے کا سارا یہی. بالکل ہاں جی, تو دعا ہے. اور ناظرین کرام, دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایک مرتبہ پھر قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. قاری صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں, یعنی دعا کیسے مانگنی چاہیے, اس کے آداب کیا ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بریف کیجیے. بہت خوبصورت سوال آپ نے قائم کیا, بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا. دیکھیں کہ اگر دنیا کی میں ایک مثال عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں.
جی جی ہم نے کسی بڑے آدمی سے طلب کرنا ہو تو کتنا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. یقیناً پہلے کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کوئی اس کا تعلق والا ہمیں مل جائے جس کی سفارش ڈلوا لیں. جی جی ٹھیک ہے، اور پھر جائیں گے تو بڑا اپنے لباس کا خیال رکھتے ہوئے، باقی اپنا ظاہری وضاقتہ. تو یہاں پر تو ہمیں تکلفات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم کی جو رحمت ہے، اللہ کریم کی جو بارگاہ ہے، وہاں پر بندے کو کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں، بالکل خلوص دیکھا جاتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ صدق کے دل سے، بس اخلاص کے ساتھ بندہ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگے. تو چونکہ آپ نے سوال فرمایا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، جی جی تو احادیث طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کے احادیث طیبہ، آپ کے فرمان، وہ ہمارے لیے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی تعلیمات، جی جی وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. ہوتا کیا ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، وہ فلاں سے دعا کروائی ہے، جناب آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں، جی بالکل. پتہ نہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. تو ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بلکہ قاری صاحب یہاں پہ بات ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے نا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، سبحان اللہ. لیکن جب دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجیے. بالکل، اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کو ایک خاص قسم کا اجر ملے گا، بہت بڑی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. بندہ عرض کرے گا پروردگار یہ اعمال، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے اجر و ثواب اتنا بڑا میرے نام اعمال میں. جی جی تو حکم ہوگا کہ یہ جو تم دعائیں مانگتے تھے، دعا کرتے تھے، دنیا میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، جی جی بالکل، تو تمہاری آخرت کے لیے ہم نے وہ ذخیرہ بنا دیا. ذخیرہ بنا دیا. کیا بات ہے، کیا بات. تو اس وقت بندہ پکارے گا کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، قبول نہ ہوتی، سب کا سب آج مجھے اجر مل جاتا. اجر مل جاتا. علماء فرماتے ہیں کہ دعا یہ اللہ کریم یا تو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے جو کہ بندے کے لیے بہتر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، کیونکہ بندہ خود نہیں جانتا میرے حق میں کیا بہتر ہے. اللہ کریم کو زیادہ علم ہے، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو کیا عطا فرمانا ہے، کس وقت عطا فرمانا ہے، کتنا عطا فرمانا ہے. کتنا عطا فرمانا ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کریم کسی کی استطاعت اور اس کی اہمیت اور ہمت سے بڑھ کے کوئی چیز عطا نہیں فرماتا. جی بالکل. تو یا تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ تاخیر سے، مہینے بعد، سال بعد، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، بعد میں قبول ہو جاتی ہے. جب بھی قبولیت کا وقت یا ہوتا تیسرا یہ ہے کہ پھر اسے آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو دعا فائدے سے خالی نہیں ہوتی، ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو پہلی بات، دعا کی قبولیت کے لیے انسان کا یقین کامل ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کی دعا نہیں قبول فرماتا جو غافل ہوتا ہے، ادھر دعا مانگ رہا ہے، ادھر اس کا دماغ، دل کہیں اور سیر کر رہا ہے. بالکل. تو جب تک وہ بندہ یہاں پر صدق کے دل سے اللہ کریم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جی بالکل، مانگتا ہی نہیں ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، بس زبان پہ جیسے طوطا بولتا ہے، زبان پہ ہمارے کچھ ہوتا ہے، دل دماغ کہیں اور ہے. تو دعا کے آداب میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، اس کی توجہ ہو اپنے رب کی بارگاہ میں، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حال، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا جناب جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے، تو دیکھنے والے کو بھی ترس آ رہا ہے، وہ آ کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے، لیکن اللہ کریم اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. حضور نے فرمایا کیوں؟ اس کا لباس پاک نہیں ہے،
اس کا کھانا پینا پاک نہیں ہے، تو فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے رزق کے حلال کا ہونا یہ بہت ضروری بات ہے، انسان کے لباس کا پاک ہونا یہ بہت ضروری بات ہے، اسی طرح انسان کے دل اور دماغ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان تو دعا کی قبولیت کے لیے جو پاکیزگی ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ بالکل۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلے یقین ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انسان کی توجہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہو، غافل دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ جی بالکل۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان کا رزق وہ پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کے معاملات صاف ستھرے ہوں، تو اس لیے اللہ پاک اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ دعا سے قبل اللہ کریم کا ذکر کرنا چاہیے، حمد و ثنا کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی کلمات ہو، کلمہ طیبہ ہو، جی بالکل، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو، اللہ کریم کا کوئی صفاتی اسم مبارک کچھ بھی اللہ پاک کی پہلے حمد و ثنا بیان کر کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے، اس دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور اس پہ ایک واقعہ اور حدیث پاک بھی موجود ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے ساتھ جب سلام اس نے پھیرا تو فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھے بخش دی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے جلدی کر دی ہے، اس طرح دعا نہیں مانگتے، بلکہ کیا کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، سبحان اللہ، اللہ کریم کا ذکر کرو، سبحان اللہ، پھر کیا کرو، میری ذات پر درود و سلام عرض کرو، پھر مانگو، پھر اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا۔ جی جی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے دعا کی آداب میں سے چوتھی چیز کیا ہے کہ دعا مانگنے سے قبل اللہ کریم کا ذکر کرنا چاہیے، جی جی، اور کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام عرض کرنا چاہیے۔ تو یہ چار چیزوں کا جب بندہ خیال رکھتا ہے تو اللہ کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام، قاری صاحب بہت خوبصورت بات بتا رہے تھے کہ دعا کے آداب، ہمیں اس بارگاہ سے ایسے مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، اس کے آداب کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں بتا رہے تھے قاری زاہد شریف الازری صاحب۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مانگنا، کس وقت مانگنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور اپنے رب سے جس وقت بندے کا جی چاہے اس وقت مانگ لے، لیکن جو قبلہ قاری صاحب نے بریف کیا، ہمیں بتایا ہے کہ اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کے جو اس کا وجود ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو اس نے مطلب حرام نہیں ہونا چاہیے دولت کا اور یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ تو پھر جب بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یقیناً اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر مانگنے سے پہلے یقیناً اس رب کائنات کا ذکر کر کے، اس کی توصیف و ثنا کر کے، پھر اس کے پاک بندوں کا ذکر کر کے، اس کے پاک انبیاء کا ذکر کر کے اگر اس کے وسیلے سے مانگیں گے تو یقیناً وہ خالق کائنات بہت جلد دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب، دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یقیناً ہمارے ناظرین اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ 94 نیوز کے اس چینل سے ہم اپنے ناظرین کو کچھ نہ کچھ میسج کنوے کر سکیں۔ تو آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، بے حد مشکور ہوں، آپ کی خوبصورت باتوں سے ہم یقیناً لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور یقیناً استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور اگر ایک بھی بات پہ ہم سب عمل کر لیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ کے حضور، ایک تو ہوتا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، اللہ کے حضور مانگنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اس بارگاہ کائنات کی بارگاہ میں، اور ایک ہم اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو اللہ کے انبیاء اکرام ہیں، جیسا کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں، تو ان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو
تو اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنا یہ کیسا ہے؟ بہت آپ نے اہم سوال اٹھایا. اس پہ ہمارے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں، جی جی مختلف نظریات اور خیالات، اور اپنے اپنے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے جی جی تو ہمیں بالکل اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ عطا فرمانے والا اللہ ہے. بالکل. ہم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں یا اللہ کے مقربین اولیاء سے وہاں جا کے ہم کچھ سوال اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی شرک کر رہے ہیں. یا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ یہاں پر کچھ سمجھنے میں اور سوچنے میں کچھ فرق لگ گیا لوگوں کو. تو دیکھیں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ. بالکل. جو کچھ میرا محبوب میرا حبیب تمہیں عطا فرمائے اس کو لے لو، جی جی اور جس سے وہ منع فرما دے اس سے تم رک جاؤ. بالکل. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن آپ کا عطا فرمانا کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ کی عطا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. بے شک. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ پاک مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. بالکل. تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، کی امتی، بالکل. ہم ڈائریکٹ یہ ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اولیاء کرام ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خود سے ایسا کر رہے ہیں. نہیں، اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے مقربین ہیں. اللہ پاک کی عطا سے وہ دوسروں کو عطا فرماتے ہیں. اور اس پہ احادیث طیبہ میں بے شمار ایسے واقعات اور ایسی چیزیں موجود ہیں. صحابہ کرام حاضر ہوتے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ عطا فرما دیں، یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ سوال ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. جی جی مسئلہ کیا بن گیا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میری ایک بوڑھی ماں ہے جی بالکل. جس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے. تو نے فرمایا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، لیکن جو میری والدہ ہے نا، جو میری ماں ہے، وہ آپ پر ایمان نہیں لائی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتی ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایک تو میری ماں بھی ہے اور بزرگ ہے، بوڑھی ہے، اور میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ کے صدقے سے میں تو جنت پہنچ جاؤں اور میری بوڑھی ماں وہ جہنم میں جائے. بالکل. آپ مہربانی فرمائیں، آپ دعا کر دیں جی یا رسول اللہ اللہ کریم اسے ہدایت عطا فرما دیں. اب وہ ڈائریکٹ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کر سکتے ہیں، دعا تو اللہ کریم سے مانگنی ہے. جی جی تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی ہدایت کے لیے اور ان کے ایمان لانے کے حوالے سے جب ہاتھ اٹھائے جی جی تو مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بجائے وہاں بیٹھنے کے دوڑ پڑے. صحابہ کرام نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو، کیا بات ہے، کیا جلدی پڑ گئی، جی جی ابھی دعا تو کر لو. نے کہا بس میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جب حضور نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں جی جی تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کریم کبھی خالی نہیں لوٹاتا. بالکل. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے قبول کیا ہوتی. بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح سے احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہزارہا ایسے واقعات ہیں جی بالکل. جب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بینائی نہیں ہے، دعا فرما دیں. یا رسول اللہ ہم آپ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو ٹانگ جڑوانے کے لیے ہم. تو حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی ہڈی جوڑ کے پاس لے جاؤ، جی جی یہ کسی حکیم کے پاس لے جاؤ، جی بالکل. بلکہ آپ اپنا لعاب دہن لگاتے اور اسے ٹھیک فرما دیتے تھے فرما یا زیادہ دعا فرما دیتے تھے. اپنے
رب کے حضور دعا کر دیتے تھے، اللہ کریم فوراً عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح اللہ کے مقربین، اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جسے ہم ولی کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ کی عطا سے وہ لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا مداوا بنتے ہیں، تو از خود نہیں، اللہ پاک کی عطا سے۔ تو اس لیے ہم ڈائریکٹ ان سے مانگ نہیں رہے ہوتے۔ یہ جو سوال آپ نے قائم فرمایا، اس والے سے میں نے چاہا کہ 94 کی وسادت سے اپنے دیکھنے والوں کو اور 94 کے جو ناظرین ہیں انہیں ہمارے عقیدے کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں کہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ عطا اللہ عطا فرماتا ہے، ہم مانگتے صرف اللہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو عطا فرما رکھا ہے، ہم ان سے اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان ہستیوں سے اگر جا کر کوئی کچھ مانگتا ہے، یہ اسباب دنیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم کسی سے دکان سے کوئی چیز لینی ہو تو ظاہر ہے ہم اس سے بھی جا کے تو کوئی چیز مانگتے ہیں نا۔ بالکل۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بس مانگنا شرک ہے، مانگنا گناہ ہے، مانگنے سے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اسباب دنیا ہے، ہمیں ہر دن میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے مانگنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح نعوذ باللہ کہ ہم ہر روز اتنا شرک کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے میں فرق لگا ہے، یہاں پر تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور شعور کامل نصیب فرمائے، اور ان چیزوں کو اور بالخصوص عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل بالکل۔ تو ایک دفعہ پھر میں دعا کے حوالے سے جو آج آپ نے ٹاپک چوز کیا، اس کے حوالے سے دعا مانگنا اللہ کریم کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کریم پسند فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، اور ایک حدیث پاک میں یہ مفہوم ہے، یہ الفاظ ہیں کہ جو دعا ہے وہ بندہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار کسی آدمی کے پاس ہو، مثلا کسی جنگجو کے پاس ہو، کوئی تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، تو کیا ہے، اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے اور دوسرے سے لڑنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جدت کو دیکھ لیں تو اس کے پاس اگر گن ہے، کوئی بندوق ہے، پسٹل ہے، تو اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہے، دشمن سے لڑ بھی سکتا ہے۔ تو دعا کو بندہ مومن کا ہتھیار کیوں کہا گیا؟ جب اس کے سامنے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، وہ پریشانیوں میں گرتا ہے، تو وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور انہیں ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو بتاتا ہے، یہ دعا میرے پاس اللہ کا عطا فرمایا وہ ہتھیار ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے پاس اپنی حفاظت کا سامان موجود ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پہ میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا، چونکہ آج کل ایک عالمی طور پہ ہم ایک وبا کا شکار ہیں، عالمی طور پہ ایک عجیب سی کشمکش ہے، پریشانی کرونا وائرس کی صورت میں جس کا ہمیں سامنا ہے۔ بالعموم تمام دنیا اور بالخصوص عالم اسلام اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہی جو دعا کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑھ کے کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور دعا رجوع کریں، اپنے رب سے مانگیں، یا اللہ ہمیں اس مصیبت اور آزمائش سے نجات نصیب فرما۔ تو جب ہم صدق کے دل سے خلوص کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گے، اس سے عرض کریں گے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ بڑی بڑی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بڑی بڑی آزمائشیں، بیماریاں، وبائیں پھوٹی ہیں، تو جب بھی بندوں نے اپنے رب کے حضور رجوع کیا، اللہ پاک اپنے بندوں کو خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پروگرام کے اختتام پہ ایک دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی، فرمایا کہ اگر اس دعا کو جو بندہ صبح 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس دن اور رات کوئی مصیبت، بلا، وبا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین وہ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔
ہمارے لیے نجات کا باعث ہیں، وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر بندہ کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے اور کھانے کے اندر اگر زہر بھی ہو تو کھانے کا زہر اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ تو اس دعا کو 94 کے مساعدت سے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا، اس دعا کو یاد کریں، خود بھی صبح و شام پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے کرونا ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، قاری زاہد شریف الازوی صاحب دعا کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کو پکارنا، بندہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اسی سے مدد لیتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی مشکل بنتی ہے، کیونکہ بندے کو یقین ہے، یقین کامل ہے کہ دینے والی وہی ذات ہے جو زندگی عطا کرتی ہے، دینے والی وہی ذات ہے جو عزتیں عطا کرتی ہے، دینے والی وہی ذات ہے جو انسان کو رزق عطا کرتی ہے، دینے والی وہی ذات ہے جو موت دیتی ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس کی بارگاہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور صدق دل سے، جب بھی خلوص دل سے اس سے مانگیں گے تو میرا مالک، میرا خالق 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے جو پیار کرتا ہے، یقیناً وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔